علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 17 رمضان مبارک۔ طائف میں اسلام کی دعوت۔ سن 10 ہجری نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہٰذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کا بنیاد پڑ جائے گا۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر آپ نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرما دی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے تب بھی اس کا جینا بھرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا چاندی ہو، اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، سر ڈھانک کر جانا۔ نمبر 2، جوتا چپل وغیرہ پہن کر جانا۔ نمبر 3، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ نمبر 4، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا۔ نمبر 5، قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹ کرنا۔ نمبر 6، بالکل بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 8، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 9، استنجا کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ نمبر 10، دائیں پاؤں سے باہر آنا۔ نمبر 11، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 5، حج عمرہ کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ 3 قسم کے لوگوں کا انجام۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک و صاف کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ تربوز کے فوائد یعنی واٹر میلن کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ فائدہ: تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے اولاد
تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزانہ ان باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔